السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الذاریات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے مضامین کے اوپر مختصر۔ سورۃ الذاریات مکی سورہ ہے۔ اس سورت میں توحید، قیامت، رزق، اللہ کی قدرت، انبیاء کرام کے واقعات اور اللہ کی عبادت کا بیان۔ یہ سورت انسان کو اللہ پر کامل بھروسہ، تقوی اور آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی۔ اس کے مختصر مضامین میں سب سے پہلے قیامت کی یقینی آمد کا بیان ہے۔ سورت کے آغاز میں ہواؤں اور دیگر مخلوقات کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ راتوں کو عبادت کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے مال سے سائل اور محتاج کا حق، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد، ان کی بہترین مہمان نوازی اور حضرت اسحاق کی خوشخبری کا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر قوموں کا انجام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، فرعون کے انجام کا ذکر کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام ہمیشہ۔ پھر اللہ کی قدرت اور رزق کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں تم رزق اور تم سے کیے گئے وعدے موجود ہیں اور زمین و آسمان میں اس کی بے شمار۔ پھر آخر میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کی۔ سورت کی مشہور آیت میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کی۔ یہ آیت اس سورہ کا مرکزی پیغام ہے۔ سورۃ الذاریات میں قیامت کی یقینی آمد، متقین کی صفات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعات، سابقہ قوموں کے انجام، اللہ کی قدرت، رزق کی حقیقت اور انسان کی مقصد بیان کی۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت، تقوی اور استغفار اور نیک اعمال اختیار کرے، کیونکہ اسی میں دنیا و آخرت۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورہ کی تلاوت اور اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ۔ اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ كانوا قليلا من
الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے، ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا، ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. تاکہ ان پر گھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. صدق اللہ العظیم.